jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، عفت مآب، قابل صد احترام مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ انعام کے طور پر نصیب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی، شکر گزاری، اس کے افادے و استفادے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، رمضان کے عظیم مہینے میں دین اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات میں پس و پیش کیے بغیر دل و جان سے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف نسبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اس مہینے میں جو بھی نیک کام کرو گے، نفل کرو گے تو میں فرض کا ثواب عطا کروں گا، اور فرض والا عمل کرو گے تو ایک فرض عمل کے بدلے میں 70 فرائض کا ثواب عطا کروں گا۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ بھی دین اسلام کا ایک اہم رکن اور فریضہ ہے۔ تو اگر اس مہینے میں اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال رہے اور ہم اللہ کی توفیق سے اس فریضے کو ادا کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 70 فرائض کی ادا کرنے کی توفیق عطا ثواب نصیب عطا فرمائیں گے۔ تو 70 فرائض کا ثواب یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے۔ جس آیت کو ہم نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے نشانیاں، پہچان، آئیڈینٹی یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، اور جس نیکی کو ہم نیکی سمجھتے ہیں اس کے ساتھ قرآن کے نیکی کے اعمال کو بھی ہم سنیں اور سمجھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کو مال دینے والے بنیں جو عقل مند اور سمجھدار ہوں، کیونکہ ایک اور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، تم بیوقوفوں کو، کم عقل، کم شعور، سمجھ بوجھ نہ رکھنے والوں کو مال نہ دیا کرو، سمجھداروں کو، تاکہ وہ صحیح استعمال کریں، صحیح جگہ خرچ کریں، بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اس مال کو ذریعہ بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کم عقل، بے وقوف، چالاک، چال باز لوگوں کے ہاتھ میں ہم مال دے دیں گے تو اس کو شراب میں، جوا میں، نشہ خوری میں اگر استعمال کریں گے تو ہم نیکی کے مددگار کے بجائے گنہگاروں کے مددگار بنیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آگے فرماتے ہیں تم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم لوگ نیکی میں، تقوی میں ایک دوسرے کے مددگار بنا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گنہگاری میں، اللہ کی نافرمانی میں تم ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں مال دینے کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ سمجھدار ہو، سوجھ بوجھ رکھتا ہو، سنس اس کے اندر ہو، اور نیکی کے کام میں زندگی گزارنے والا ہو، گناہ اور گنہگاری کے کام سے پرہیزگاری سے زندگی گزارنے والا ہو۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آت المال، اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو تم بھی دینے والے بنو۔ کس کو؟ ذوی القربہ، عزیز و اقارب کو، والیتامہ، ایسے یتیم بچوں کو جن کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے، اس کے گھر میں بیوہ ماں ہے۔ کئی آج بھی بیوہ عورتیں ایسی ہیں، یتیم بچے ایسے ہیں، اپنی غربت کو، غیرت کا پردہ اوڑھ کر اور دروازے بند کر کے غربت اور بھوک کی وجہ سے مفلوق الحال اور تنگ حالی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا والیتامہ، تم مال یتیموں کو دینے کی فکر اور کوشش اور حقیقی مستحق کو دے کر پہنچاؤ۔ والمساکین، اور مسکین ایسے جو پیشہ ور نہ ہوں،
ان کا پیشہ اور ان کا دھندا ہی نہ ہو کہ سائل بن کر وہ سوال کرتے پھرتے گھومتے ہوں، وہ مساکین نہیں ہیں، بلکہ اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو چھپائے رکھتے ہیں، اور ایسے مسکین کو تم تلاش کر کے مال عطا کرو، مال دیا کرو۔ والمساکین، اور آگے اللہ نے فرمایا ذوی القربى والیتام والمساکین وابن السبیل، مسافر کو بھی تم مال دیا کرو۔ مسافر اگر پریشان حال ہے اور مال پونجی ختم ہو جانے یا لٹ پٹ جانے کی وجہ سے وہ خالی اور خلاش ہے تو تم مسافر کو مال دے کر اس کو تقویت دو۔ اور اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے جملے میں فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے بنو، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنو، نیکی کے کام میں مددگار بنو، گناہگار اور گنہگاری کے کام میں مددگار نہ بنا کرو اور اس سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، میں تقوی والوں کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ میں رہا کرتا ہوں۔ آج کل تو ماشاءاللہ دین کے لبادے اور دین کے چہرے مہرے اور دین کے انداز لب و لہجے کو اختیار کرتے ہیں اور تقوی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ تقوی حرام سے، گناہوں سے، شراب سے، جوا سے، نشے سے، ان اللہ کے منع کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ بعض تو 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے، جو داڑھی قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں داڑھی کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے تو ہم متقی بن گئے۔ تقوی کے لیے سنت مؤکدہ ایک مٹھی بھر داڑھی کا رکھنا بھی ضروری ہے۔ اپنے آپ کو متقی تو کہتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری والے کام اور اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں نیکی والے لوگوں کے مددگار بننے کا اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہے ہیں۔ متقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے تعاون کا وعدہ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی متقیوں کے، نیک لوگوں کے مددگار بننے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو ہم اس آیت اور ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کے معاون بنانے کی کوشش کریں، تقوی پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں اور زکوٰۃ کی رقم بھی حقیقی مستحقوں تک تلاش کر کے پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہم فریضے کو مکمل اور صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے رمضان المبارک کی برکتیں، فیوز اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے، اور رمضان کے روزے اور تراویح اہتمام اور پابندی کے ساتھ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے انعام سے، اس کی نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزین آراستہ فرمائے، پیراستہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔